حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا امام ہے، فقہ حنبلی کا امام یہ کہلاتا ہے۔ دنیا میں جو اس وقت 4 امام مشہور ہے جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کی تقلید کی جاتی ہے، ان میں سے ایک ہے امام احمد ابن حنبل، دوسرے مالک ابن انس، تیسرے امام شافعی، چوتھے ہمارے اور آپ کے امام امام الائمہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو ایک ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ ان کو ایک مرتبہ دیدار الہی ہوا، خواب میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی، کلام میں ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے خواب میں پوچھا، اے اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے قرب سب سے زیادہ کس عمل سے ہوتا ہے، یعنی قرب الہی کن اعمال سے حاصل ہوتا ہے، اے اللہ بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، احمد تلاوت کلام اللہ سے، میرا کلام کی تلاوت کرنے سے میرا قرب بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے، میری رضا بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے اگر بندہ کلام اللہ کی تلاوت کرے۔ لیکن عزیز دوستو، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سلیقہ شرط ہے ہر ایک امر میں، عیب بھی کرنے کے لیے ہنر چاہیے۔ یعنی قرآن پاک پڑھا بھی اس طرح سے جائے جو قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو صاف اور واضح کر کر پڑھا جائے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے، ایسا قرآن پڑھا جائے، ایسا قرآن سنا جائے، یہی اللہ کے یہاں باعث اجر اور رضا الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر ایسا قرآن پڑھا جائے نہ اپنے سمجھ میں آئے نہ دوسرے کے سمجھ میں آئے، یہ اب لعنت اللہ کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی اللہ کی لعنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پاک کو ایسے پڑھا جائے کہ ایک ایک لفظ واضح ہو، سمجھ میں آئے، تمام الفاظ کو صحیح طریقے سے صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کیا جائے، وہ کلام اللہ کا پڑھنا باعث ثواب بنے گا۔ ایسا نہیں نہ خود کے سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ دوسرے کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ آج عزیز دوستو، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا نوجوان طبقہ اسی چیز کے اندر ملوث ہے، جو جتنی جلدی قرآن پڑھے، جتنی جلدی ہمیں تراویح سے چھٹکارا دے دے، جتنی جلدی 20 رکعات پڑھا دے، ہم کہتے ہیں واہ بندے نے کمال کر دیا، بہت اچھا پڑھا۔ یہ ہمارا حال ہے دوستو، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی شریک ہیں۔ جو جتنی جلدی کلام اللہ کی سے چھٹکارا دیتا ہے، جتنی جلدی تراویح میں چھوڑتا ہے، یاد رکھنا وہ کلام اللہ کا اتنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ میں بہت خطرناک الفاظ بول رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ حرف کاٹ رہا ہے، وہ الفاظ کو غلط پڑھ رہا ہے، وہ الفاظ کو صحیح پڑھ ہی نہیں رہا، جو جتنی جلدی کلام اللہ پڑھ کر تمہیں تراویح سے باہر نکال رہا ہے۔ ابھی ایک واقعہ سامنے آیا تو انہوں نے حافظ صاحب کو منع کر دیا کہ بھائی کل سے آپ مت آنا۔ تو انہوں نے کہا، حافظ صاحب نے، بھائی بات کیا ہوگی؟ کہا کہ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے ان کے کلام پاک کی ریکارڈنگ کی، پھر انہی حافظ صاحب کو چلا کر دکھایا، ذرا یہ بتا دو یہ کون سا پارہ چل رہا ہے اور کس جگہ سے آپ قرآن پڑھ رہے ہو۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، میری مانو چلو مجدار میں موجوں سے ٹکرا جائے، وگرنہ ڈوب جائے گے جو ساحل پہ کھڑے ہوگے۔ یہی حال ان کا ہوا۔ وہ حافظ صاحب یہ نہیں بتا سکے میں کہاں سے پڑھ رہے اور کون سا پارہ پڑھ رہے، حالانکہ تراویح میں انہوں نے اس قرآن کو پڑھا تھا۔ عزیز دوستو، ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، خدا کی قسم انہوں نے الحمدللہ شروع کی، صرف ولضالین سمجھ میں آئی اور تقریباً اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے میں 3 یا 4 سیکنڈ لگے ہوگی، یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، 3-4 سیکنڈ۔ میں نے جیسے ہی اوکے پر کلک کیا، تلاوت شروع ہوئی اور ولضالین سمجھ میں آیا۔ تو عزیز دوستو، یہ قرآن پاک کے پڑھنے کا ہمارا حال ہے اور ہم ایسے لوگوں کو واہ واہ کرتے ہیں۔ ڈوب مرے ہم بھی جا کر اور وہ حفاظ بھی جا کر۔ لعنت ہو ایسے حفاظ پر، لعنت ہو ایسے قرآن پڑھنے والوں پر، لعنت ہو ایسے سننے والوں پر۔ کتنے بد نصیب اور شقی ان کے اساتذہ ہو گے جو کلام پاک کو ایسے پڑھا رہے ہیں اور وہ ایسے
بیڑا غرق قرآن کا کر رہے ہیں، ایسی لعنتیں قرآن ان پر دے رہا ہوگا۔ ارے قرآن پہ جلدی کرنے کی میرے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی اس زبان کو جلدی جلدی نہ چلائے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کی حفاظت کرنا، اس قرآن کو تمہارے ذہن کے اندر رکھنا، تمہارے دلوں کے اندر اتارنا، یہ میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف اس قرآن کو اپنی زبان پر لانا اور حفاظت کرنا ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھوں گا یا اس کو تمہارے دلوں میں اتاروں گا، اسے بھلاؤں گا، اسے یاد کراؤں گا، یہ میرا کام ہے۔ اے حبیب آپ زبان جلدی جلدی نہ چلائیے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ بہرحال میں امام احمد ابن حنبل کی بات چل رہی تھی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا، اے اللہ کون سی چیز ہے جو آپ کا قرب ہمیں حاصل کرا دے؟ اللہ نے کہا قرآن۔ کہا یار اے اللہ یہ تو بتائیے، بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھنے سے آپ کا قرب حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھنے سے آپ کا قرب حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بفہم او بلا فہم، جیسا چاہے پڑھ لے، سمجھ میں آئے تو پڑھے، نہ سمجھ میں آئے تو پڑھ، لیکن قرآن پڑھے میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو خواب تھا امام احمد ابن حنبل کا۔ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ سمجھ کر قرآن سمجھ میں آتا ہے، بہت اچھی بات، سونے پر سہاگا، نہیں آتا تب بھی اجر سے خالی نہیں اور قرب الہی سے خالی نہیں، قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف پر، ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے 30 نیکیاں عطا فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لفظ پر۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کو جتنا ہو سکے، صحیح ہو سکے پڑھنا چاہیے اور صحیح ہی سننا چاہیے۔ یہ آگے جو عشرہ آ رہا ہے تو اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو خوب پڑھا جائے، خوب اپنی استطاعت جتنی انسان رکھتا ہو، 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ، یہ اب لاک ڈاؤن ہے، 3 دن کا آدمی کرے گا ہی کیا؟ اللہ کا کلام ہی پڑھ لے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ راتوں کو اٹھ کر باتیں کرنے کے بجائے، سحری تک باتیں ہم کرتے اس لیے کہیں سو گئے کہ ہم سحری نہ کھا سکے، ان باتوں کے بجائے ہم اللہ کا کلام پڑھیں۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لگائے رکھے، یہ مہینہ برکتوں اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں ہی الٹے کام کریں گے، تمام برائیاں اور اجتناب کریں گے تو پھر عذاب الہی ہم پر نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا عزیز دوستو؟ اس لیے اب اس مہینے کے مختصر سے ایام بچے ہیں، اس میں جتنی اس کی قدر ہو سکتی ہے انسان کو اس میں اپنی رمضان کی قدر کرنی چاہیے اور صحیح طریقے سے عبادت الہی کے اندر مشغول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔